تو حضرت ابراہیم خلیل خدا نے دعا مانگی، خدا نے رسول اعظم دیا۔ حبیب خدا نے دعا مانگی، اللہ نے فاروق اعظم دیا۔ شیر خدا نے دعا مانگی، اللہ نے امام اعظم دیا۔ ہماری سعادت رسول اعظم بھی ہمارے حصے میں، فاروق اعظم بھی ہمارے حصے میں، اور امام اعظم بھی ہمارے حصے میں آیا۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ وأصحابہ الذین أوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 نبی اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ان انبیاء میں سے بعض انبیاء وہ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم یا حدیث مبارک میں موجود ہے، اور کچھ انبیاء وہ ہیں جن کا تذکرہ نام کے ساتھ قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں نبی بھیجے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ نبیوں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور کچھ انبیاء کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے نہیں کیا۔ پھر وہ انبیاء جن کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، ان میں بعض ایسے ہیں جن کا ذکر تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور بعض انبیاء وہ ہیں جن کا تفصیلی ذکر قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ جن انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تفصیلی باتیں فرمائی۔ ان میں ایک نبی ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کا بچپن قرآن کریم میں موجود ہے، آپ کا لڑکپن قرآن کریم میں موجود ہے، گھر کے افراد اور خاندان سے گفتگو قرآن کریم میں موجود ہے، وقت کے بادشاہ سے گفتگو کرنا قرآن کریم میں موجود ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی، اللہ کے دین کے لیے ہجرت، اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنا قرآن کریم میں موجود ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم نے کیا کیا امتحانات دیے، قرآن کریم میں ان کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم نے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں سے بہت زیادہ دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابراہیم کا ذکر چلتا تھا، یہ تذکرے بھی حدیث پاک میں موجود ہیں۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنی بیوی، امت کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، عائشہ آپ خوش کب ہوتی ہیں اور ناراض کب ہوتی ہیں؟ مجھے آپ کی خوشی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور آپ کی ناراضگی کو بھی میں محسوس کر جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ عائشہ جب آپ مجھ سے بات کریں اور یہ کہیں رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں کہ عائشہ مجھ سے خوش ہے، اور جب آپ بات کریں اور یہ کہیں رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی کے گھر میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حقیقی اور نسبی اولاد کے طور پر 7 اولادیں عطا فرمائی ہیں۔ ان میں 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب، ایک بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، ایک بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، اور ایک بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ اللہ کے نبی کے 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام قاسم، ایک بیٹے کا نام عبداللہ، اور ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم سے کتنی مناسبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگیں، حضور نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور کے گھر میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی کے دل میں حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ محبت اور ان کا بہت زیادہ پیار تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آسمانوں کا جب سفر کیا، سب سے آخری آسمان پر جاتے ہوئے آپ نے حضرت ابراہیم سے ملاقات کی ہے، اور واپس آتے ہوئے سب سے پہلی ملاقات بھی حضرت ابراہیم سے ہے۔ جب جانے لگے، اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے سب سے آخری نبی حضرت ابراہیم کا انتخاب فرمایا، اور جب آنے لگے تو سب سے پہلی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو قرآن کریم، حدیث مبارک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت، ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی مناسبتوں اور اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حضور کو بھی حکم دیا، اور اللہ کے نبی کے واسطے سے مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا کہ اپنی نسبت اور اپنا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے جھکنے والے، دنیا سے اعراض کرنے والے، شرک سے بچنے والے تھے۔ شاکرا لانعمی، حضرت ابراہیم خدا کی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے والے تھے۔
آگے اللہ نے باتیں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب ہم نے آپ کو بھی اس بات کا حکم دیا آپ حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کریں، ملت ابراہیمی پر چلیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مذہبی طبقات تھے ان میں ایک بڑی تعداد تھی اہل کتاب میں سے یہود کی، اہل کتاب میں سے نصارہ کی۔ یہ دونوں لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے تھے اگر آپ نے ہدایت پر چلنا ہے تو یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، ہدایت کے لیے یہودی یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ ان کو جواب دیں ہدایت کے لیے یہودیت یا نصرانیت مدار نہیں ہے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم کی ملت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مجھے اور آپ کو حکم دیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اے پیغمبر کے امتیوں تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی زندگی ایک بہترین اسوہ ہے، تم اپنی زندگی حضرت ابراہیم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ ہاں اتنی بات فرق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ہم ملت حضرت ابراہیم کی ہے اور ہم امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہماری ملت ملت ابراہیمی ہے اور امت یہ امت محمدی ہے۔ یہ ملت اور امت کیا ہوتی ہے؟ ہمارے استاد محترم متکلم اسلام حضرت استاد جی مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اصولوں کے اشتراک سے ملت بنتی ہے، اصول اور فروع کے اشتراک سے امت بنتی ہے۔ عقائد و نظریات یہ ایک ہوں تو یہ ملت ہے، اور اگر مسائل ان میں اختلاف ہو جائے تو یہ امت ہے۔ ہمارے عقائد وہی عقائد ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو سمجھا جائے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو اسوہ بنایا جائے تو یہ واقعہ بغیر برائے واقعہ نہیں رہتا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو باتیں قرآن میں ہیں وہ باتیں صرف قصہ اور واقعہ کے طور پر نہیں رہتی، وہ اعتقادی، عملی، اخلاقی، معاشرتی اور معاملاتی زندگی میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر اگر نظر ڈالی جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے اور جس گھر میں آنکھ کھولی یہ معاشرہ شرک کے اندر رچ اور بس چکا تھا، ان کی رگوں میں شرک سرایت کر چکا تھا۔ خود جس گھر میں حضرت ابراہیم نے آنکھ کھولی وہ گھر بھی ایسا تھا جہاں پر بتوں کو بنایا جاتا، اپنے سر کو بتوں کے سامنے جھکایا جاتا اور بت بنا کر دوسروں کے بھی حوالے کیے جاتے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ہمیں ایک اصول سمجھ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے دو چیزیں تھیں، نمبر ایک رب کی توحید جسے عقیدہ کہتے ہیں، نمبر دو والدین کا ادب جسے عقیدت کہتے ہیں۔ یہ سیدنا ابراہیم کے سامنے دو متضاد پہلو تھے۔ اگر اللہ کی توحید پہ بات کرتے ہیں تو والد کے ساتھ بات کیسے کریں، اور اگر والد کا احترام کرتے ہیں تو رب کی توحید کو کیسے بچائیں۔ عقیدے کی بات کریں تو ادب اور عقیدت جاتی ہے، اور اگر ادب اور عقیدت کو بچائیں تو پھر توحید اور عقیدہ جاتا ہے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم نے اعتدال کے ساتھ رب کی توحید کی بات کی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر کی ہے، اس میں آپ نے کوئی لچک نہیں رکھی، رب کی توحید کی بات کی ہے اور دلیل کے ساتھ کی ہے۔ لیکن جب والد آیا، حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی بے ادبی نہیں کی، اور یہی درس ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے۔ اگر والدین مشرک بھی ہوں ان کے ساتھ اچھا رویہ
ان کے ساتھ حسن سلوک، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ رکھ رکھو، یہ والدین کا حق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہاں، والدین کے ادب کی وجہ سے شرک کرنا، رب کی ربوبیت اور توحید پر سمجھوتا کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، آمینہ کے لال نے اصول ارشاد فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو بچایا۔ جب بات آئی ہے رب کی توحید کی، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے۔ تم چاند کے آگے جھکتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے۔ تم سورج کے آگے سر جھکاتے ہو، یہ رب تو نہیں ہے، یہ چھپ جانے والے ہیں۔ اور لا احب الآفلین، جس پر زوال آ جائے وہ معبود چھوڑے محبوب بننے کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اسے معبود بنانا تو دور کی بات، اسے محبوب بھی نہیں بنایا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ایسوں کے سامنے کیوں سر جھکاتے ہو؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں۔ آپ نے رب کی توحید بیان کی، لیکن جب والد کے ساتھ گفتگو کی، آپ نے عقیدہ توحید پر بات کرتے ہوئے والد کی بے ادبی نہیں کی۔ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابراہیم فرماتے یا ابتی لم تعبد، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتی فاتبعنی اہدک صراطا سویا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے گفتگو کیسے کر رہے؟ یا ابتی۔ ہمارے شیخ دامت برکاتہم اللہ علیہ اس یا ابتی کو اپنے ذوق میں سمجھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے یا ابتی، اے میرے ابو جان، لم تعبد، آگے توحید ہے، کیوں اس کے آگے جھکتے ہو جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے؟ اے ابو جان، میں آپ کے پاس شریعت کا علم لے کر آیا، آپ کے پاس شریعت کا علم نہیں، آپ میری بات مان لیں۔ اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو دنیا میں صراط مستقیم دکھاؤں گا اور قیامت کے دن جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سیدنا ابراہیم نے توحید اور ادب دونوں بچا کر رکھے ہیں۔ آج دنیا میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عقیدہ توحید کا نام لے کر کبھی اولیاء کی بے ادبی، کبھی فقہاء کی بے ادبی، کبھی صحابہ کرام کی بے ادبی، اور کبھی انبیاء کی بے ادبی، اور کبھی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اور بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ادب کی آڑ میں، عقیدت کی آڑ میں کبھی شرک کریں گے، کبھی رسومات میں مبتلا، کبھی بدعات میں مبتلا۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، انسان رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرے اور اس میں سمجھوتا نہ کرے، لیکن توحید کا معنی بے ادبی، توحید کا معنی گستاخی، توحید کا معنی اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے جملے جو اہانت آمیز ہوں، اس کا نام توحید نہیں، یہ ملت ابراہیمی اور امت محمدی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ اٹھا کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب اپنے بندوں سے گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ دو طرح کے طرز اختیار فرماتے ہیں بندوں سے بات کرنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے بات کریں، وہ مومن ہوں یا کافر، ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے، اپنے ہوں یا بگانے، مطیع ہوں یا نافرمان، اللہ تمام سے بات کرے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس بات پر عمل کرو اور اس سے بچ کر رہو۔ اور اگر اللہ صرف اپنوں سے بات کرے، ایمان والوں سے بات کریں، ماننے والوں سے بات کریں، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، عمومی خطاب میں یا ایھا الناس فرماتے ہیں، اور خصوصی خطاب میں اللہ یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں سے عمومی خطاب کیا، سب سے پہلا جو یا ایھا الناس کا خطاب ہے اس میں رب نے توحید بیان کی ہے، اور جو اللہ نے خصوصی خطاب کیا، جو اللہ نے ایمان والوں سے خطاب کیا، اس میں سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کا ادب سکھایا ہے۔ پہلے عمومی خطاب میں توحید ہے، اور پہلے خصوصی خطاب میں ادب رسول ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یہ عمومی خطاب ہے،
رب نے عبادت اور توحید کی دعوت دی، اور جب پہلا خصوصی خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے نبی کی بے ادبی سے بچنا، نبی کے بارے میں ایسے جملے نہ کہنا جس میں بے ادبی کا شیبہ بھی نکلتا ہو۔ اللہ نے پہلا عمومی خطاب عقیدہ توحید اور پہلا خصوصی خطاب ادب رسول، اور اسی کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں توحید بھی ہو اور انسان کی زندگی میں ادب بھی ہو۔ اور سب سے آخری خطاب قرآن کریم میں جو اللہ نے ایمان والوں سے کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس میں بھی اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ اللہ نے پہلے خصوصی خطاب میں بھی تذکرہ نبوت کا کیا ہے، اور آخری خصوصی خطاب میں بھی خدا نے تذکرہ نبوت کا کیا ہے، یہ بتانے کے لیے توحید کی آڑ میں کبھی میرے نبی پر جملے ایسے نہ کہنا جس میں بے ادبی کا، اور ایسے جملے کا ارتکاب نہ کرنا جس میں اللہ کے نبی کے ادب کو ملحوظ نہ رکھا جائے۔ تو توحید اور ادب یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو برقرار رکھا۔ اللہ کے نبی نے توحید بھی بیان فرمائی، ادب بھی سکھایا۔ اگر والدین صحیح العقیدہ نہیں ہیں، شریعت تب بھی کہتی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ اس پر بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں ہم نے رب کی عبادت اس لیے کرنی ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور والدین کا ادب اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین کا ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ مومن ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ نیک ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ نمازی ہیں، ادب اس وجہ سے نہیں کہ روزے دار ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں اگر والدہ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے، ہماری جنت تب بھی اس کے قدموں کے نیچے ہے، اور اگر والدہ کی رات گناہوں میں گزرے، ہماری جنت تب بھی والدہ کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم نے اللہ کی توحید اس وجہ سے بیان نہیں کرنی اللہ نے صحت دی ہے، اس وجہ سے نہیں اللہ نے مال اور دولت دی ہے، اس وجہ سے نہیں اللہ نے جوانی دی ہے۔ اللہ کی عبادت اور توحید اس وجہ سے کہ وہ ہمارا خالق ہے، اور والدین کا ادب اس وجہ سے نہیں کہ وہ نیک ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا خیال کرتے ہیں، والدین کا ادب اس وجہ سے ہے کہ وہ ہمارے والدین ہیں۔ تو ملت ابراہیمی میں سب سے پہلی چیز توحید اور ادب دونوں کو بچا کر چلنا، عقیدہ اور عقیدت دونوں کو لے کر چلنا، عقیدے کی آڑ میں عقیدت کو ذبح نہیں کرنا، اور عقیدت کی آڑ میں عقیدہ توحید پر چھری نہیں چلانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے چلے، آپ نے وقت کے بادشاہ سے گفتگو فرمائی، وقت کے بادشاہ کی مجلس میں گئے، آپ نے ان سے گفتگو فرمائی کہ رب تو نہیں ہے، رب اللہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو موت اور حیات کا مالک ہے۔ اس نے ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی، موت اور حیات کے معنی میں گڑبڑ کر کے اس نے سیدنا ابراہیم کی موجودگی میں اپنے سامعین کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ سیدنا ابراہیم نے دلیل کا طرز بدلا، فرمایا میرا رب وہ ہے، اللہ وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے لا اور مشرق میں طلوع کر۔ اب ملت ابراہیمی سے ہمیں پتہ چلا اگر انسان اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے کبھی کسی باطل کے سامنے دلیل کے ساتھ بات کرے، اس کی اجازت موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں مناظرہ، مباحثہ، مکالمہ۔ سیدنا ابراہیم کی ملت سے ہمیں پتہ چلتا ہے اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے دلائل دینا، فریق مخالف کے شبہات کے جوابات دینا، اور اگر بات آمنے سامنے کرنی پڑ جائے سامنے بیٹھ کر بھی اس پر گفتگو کرنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا حصہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ میدان جیتا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، اب باطل دلیل کی دنیا میں بات نہ کر سکا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ ہوا، حرقوہ وانصروا آلہتکم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، باقی مفسرین نے بھی لکھا،
انہوں نے 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی، 1 مہینے تک انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، بہت بڑا چیخا تیار کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر آگ کے چیخے میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ اور امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اس آیت کی تفسیر میں لکھا اگر کوئی پرندہ اس آگ کے چیخے کے اوپر سے گزرتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، فوراً ختم ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم اسی آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر آگ کو ایسا گلزار فرمایا، جو پرندہ کافی فٹ اوپر سے گزرتا وہ تو جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن آگ حضرت ابراہیم کے جسم کے ایک بال کو بھی نہ جلا سکی۔ اللہ نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی۔ اب ملت ابراہیمی سے ایک بات اور سمجھیں، بسا اوقات آگ ہوتی ہے، جلانے والے جلانے کی کوشش کرتے ہیں، آگ ایک ہوتی ہے، کسی کے لیے وہ آگ گلزار بن جاتی ہے اور کسی کے لیے وہ آگ نار بن جاتی ہے، کسی کو جلا دیتی ہے اور کوئی آگ کے اندر بھی موجود ہو، آگ اس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کرتی۔ اس سے ملت ابراہیمی سے امت محمدیہ کا ایک عقیدہ ثابت ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے جب کوئی آدمی دنیا کی زندگی کے دن پورے کر لے، جس کا انتقال ہو جائے، موت آ جائے، جس کی وفات ہو جائے، یہ جہاں بھی ہوگا اور جس حالت میں بھی ہوگا، اللہ اس کی روح اور جسم دونوں کو حیات بھی عطا فرمائیں گے، حساب اور کتاب سوال و جواب بھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی روح اور جسم دونوں کو عذاب بھی دیں گے۔ اور اگر یہ بندہ نیک ہوا، اللہ تعالیٰ اسے حیات بھی دیں گے، سوال و جواب بھی ہوگا، اللہ اس کو قبر میں ثواب بھی عطا فرمائیں گے۔ مومن کے لیے موت کے بعد قیامت سے پہلے یہ جو قبر اور برزخ کا مکان اور زمان ہے، اللہ تعالیٰ اسے گلزار فرما دیتے ہیں۔ جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ اور اپنے نافرمان کو اللہ تعالیٰ قبر اور برزخ کے مکان اور زمان میں عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ جہنم کی تپش، جہنم کا دھواں اس کی قبر کے اندر آتا رہتا ہے۔ اس پر وہ لوگ جو موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر کی حیات کو نہیں مانتے، قبر کے سوال اور جواب کو نہیں مانتے، روح اور جسم کے تعلق کو نہیں مانتے، ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے، ان کی طرف سے ایک سوال، ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے ایک ہی قبر میں ایک مومن، دوسرا اللہ کا نافرمان، ایک نیک اور دوسرا فاسق، ایک ہی قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ آپ کے عقیدے کے مطابق مومن کو جنت کی ٹھنڈی ہوا آئے گی اور کافر کو قبر کی آگ پیش کی جائے گی، جہنم کی آگ اس پر پیش کیا جائے گا، عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اب شبہ یہ ہے جب وہ آگ کافر کے پاس آتی ہے، مومن کو تکلیف نہیں ہوتی، مومن کو نہیں جلاتی، اس سے مومن کو تکلیف اور عذاب نہیں ہوتا۔ ایک ہی قبر ہے، ایک ہی جگہ پہ دونوں پڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو آگ جلائے گی تو ساتھ والے کو بھی تکلیف ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے موت کے بعد حیات بھی نہیں، سوال و جواب بھی نہیں، ثواب و عذاب بھی نہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں موت کے بعد حیات، سوال و جواب، ثواب و عذاب یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ثواب اور عذاب ہم نے نہیں دینا، یہ خدا نے دینا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں۔ ہمارے ذمہ صرف اتنا کام ہے کہ جو بات اللہ کے قرآن میں، پیغمبر کے فرمان میں آ جائی، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ اکٹھے ہوتے ہیں، جب ایک کو عذاب ہوتا ہے تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، اوپر سے پرندے کو آگ جلا رہی ہے، حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلا رہی؟ اگر دنیا کی آگ دنیا میں جلانے والے وہ اس کو جلائیں، اللہ اس میں یہ تاثیر رکھ سکتے ہیں، ایک کے لیے وہ گلزار اور دوسرے کے لیے نار بن جائے۔ وہ خدا موت کے بعد قبر میں بھی اس بات پر قادر ہے، جب کافر کو عذاب ہو ساتھ والے مومن کو احساس نہ ہو، نافرمان کو تکلیف ہو ساتھ والے کو احساس نہ ہو۔ تو ملت ابراہیمی، امت محمدیہ نے ہمیں بتایا کہ موت کے بعد قیامت سے پہلے قبر کے ثواب اور عذاب کا انکار اس بنیاد پر کرنا
کہ ساتھ والے کو تکلیف نہیں ہوتی، حضرت ابراہیم کی زندگی نے اس مسئلے کو حل کیا کہ جو خدا دنیا کی آگ میں یہ تاثیر رکھ سکتے ہیں کہ وہ پرندے کو جلا دے، ابراہیم کے بال کو بھی نہ جلے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ خدا قبر میں نافرمان کو جلا دے لیکن مومن کو اس تکلیف کا احساس نہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہاں سے آگے چلے، ہجرت کر دی، بیوی کو لے کر گئے، راستے میں ایک بادشاہ سے گزرے، وہاں سے سیدہ ہاجرہ ملی، ان کو لیا، آگے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بیٹا دیا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑا غیر ذی زرعین، جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بیٹا تھوڑا سا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا میرے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ میں چھری تیری گردن پر چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا تیری رائے کیا ہے، مشورہ کیا ہے۔ سیدنا اسماعیل بھی تیار ہو گئے، حضرت ابراہیم نے اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کیا، اس کی بنیاد خواب تھا، اس کی بنیاد نیند تھی، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم پر آنے والی وہ وحی تھی جو صراحتاً نہیں تھی، کنایتاً تھی، واضح لفظوں میں نہیں تھی، ایک خواب کی صورت میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر فیصلہ کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ملت ابراہیمی سے امت محمدیہ کا ایک اور عقیدہ ثابت ہوا۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر اللہ کے نبی سو جائیں، نیند کی حالت میں اللہ کے نبی خواب دیکھیں، وہ خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں رؤیا الانبیاء وحی، نبی کا خواب محض خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب حکم خدا ہوتا ہے، وحی الہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی بیدار ہوں، سیدنا جبریل امین بات لے کر آئیں، وہ بھی وحی، اللہ کے نبی آرام فرمائیں، اللہ کے نبی خواب دیکھیں، وہ بھی وحی۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امتی جب سوتا ہے، امتی کی آنکھ بھی سوتی ہے، امتی کا دل بھی سوتا ہے، اور اللہ کے نبی جب آرام فرمائے تنام عینہ ولا ینام قلبہ، اللہ کے نبی کی آنکھ سوتی ہے، پیغمبر کا دل نہیں سوتا۔ اللہ کے نبی اگر بیدار ہو، آپ کا دل بیدار ہوتا ہے، اور اگر اللہ کے نبی آرام فرمائیں، سو جائیں، نبی کا دل تب بھی بیدار ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی اور امتی کی نیند میں۔ اور جب وحی آتی ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وحی براہ راست نبی کے دل پر آتی ہے۔ چونکہ نبی بیدار ہو، دل تب بھی بیدار ہے، اللہ کے نبی سو جائیں، دل تب بھی بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ کے نبی جاگ رہے ہوں، جبریل آ جائے، وہ بھی وحی ہے، اور اگر اللہ کے نبی آرام فرمائے، اللہ کے نبی کو خواب آ جائے تو وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ تو نبی کی نیند یہ وحی، یہ نبی کا خواب یہ وحی الہی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر ہمارے اکابرین میں سے حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اور امتی کی نیند میں، نبی اور امتی کی موت میں کئی فرق بیان کیے۔ میں موقع کی مناسبت سے ایک بات حضرت ننوتوی کے علوم کی جو ہمارے استاد محترم نے اپنے الفاظ میں کہے، میں حضرت استاد جی کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت استاد محترم نبی اور امتی کی نیند، نبی اور امتی کی موت میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ کے نبی اگر سو جائیں، نبی کا دل بیدار ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا جب انتقال ہو جائے، نبی کے قلب اطہر میں حیات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر اللہ کے نبی سو جائیں، نبی کی نیند کی وجہ سے، اللہ کے نبی اگر سو جائیں، نبی کی نیند کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے، نبی کی وفات کی وجہ سے نبی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے نبی کے نکاح میں جتنی عورتیں ہوتی ہیں وہ بدستور آپ کے نکاح میں رہتی ہیں۔ نبی کی نیند آنے پر نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور پیغمبر پر موت آنے پر نبی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا۔
اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، حضرت استاد محترم نے اپنی کتاب اسلامی عقائد میں اس عقیدے کو تحریر فرمایا، جو عورت اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی، ازواج مطہرات میں امہات المؤمنین کی فہرست میں شامل ہو گئی، پیغمبر کے انتقال کے بعد ان پر عدت وفات نہیں ہوتی، وہ عدت میں نہیں بیٹھتی، پیغمبر کے انتقال کے بعد ان کا نکاح کسی اور جگہ پر نہیں ہوتا۔ تو ملت ابراہیمی نے امت محمدیہ کو عقیدہ دیا، نبی کی نوم ناقض وضو نہیں ہے، اور پیغمبر کی وفات یہ ناقض نکاح نہیں ہے۔ نبی پر بہت نیند آ جائے، اللہ کے نبی کا دل تب بھی بیدار ہوتا ہے، اور پیغمبر پر وفات آ جائے، قلب اطر میں حیات کے اثرات تب بھی باقی رہتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس سے آگے چلے، اپنے بیٹے کو لیا، لٹا لیا، فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہیں، حضرت اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کی پوری کوشش کی، لیکن حضرت اسماعیل کی گردن نہیں کٹی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس کر، تو نے جتنا خواب دیکھا تھا اس پر عمل کر لیا۔ یاد رکھنا، حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا، آپ نے یہ دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، جتنا دیکھا تھا اس پر آپ نے عمل کیا۔ اور حضرت ابراہیم نے اتنی بات دیکھی تھی کہ میرے ہاتھ میں چھری اور میں اپنے بیٹے کی گردن پر چلا رہا ہوں، انی اذبحک کا، اس پر حضرت ابراہیم نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا ذبح کرایا، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ایک دمبا ذبح کرا دیا۔ یہ دمبا کہاں سے آیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دمبا جنت سے زمین پر بھیجا حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے ہاتھوں جنتی دمبا ذبح کرایا۔ اب اس پر سوال ہے، اگر خدا نے دمبا ذبح کرانا ہی تھا، اللہ حضرت ابراہیم کو حکم دے دیتے بیٹے کو چھوڑیں، ایک دمبا لیں اور اس دمبے کو ان کی جگہ پر ذبح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ نہیں دیا، اللہ نے براہ راست جنت سے دمبا بھیجا۔ کیوں؟ حضرت استاذی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں جس بندے کی گردن پر چھری چلی جا رہی تھی وہ بندہ عام بندہ نہیں تھا، آنے والے وقت میں اللہ کا نبی تھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت بعد میں کرتے ہیں، نفس نبوت اللہ پیدائش کے ساتھ ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ چونکہ ذبح ہونے والے حضرت اسماعیل تھے، عام بندہ نہیں تھا، جن کی گردن پر چھری چلی جا رہی تھی، جنہیں خدا نے بچانا تھا وہ اللہ کے نبی تھے۔ اور نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں اشارتاً لکھا، مفتی محمد شفیع عثمانی نے تفسیر معارف القرآن میں لکھا، حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نے اپنے خطبات میں لکھا، شہید قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا، اللہ اپنے نبی کو جس خمیر سے بناتے ہیں اسے جنت کا خمیر اور جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ چونکہ جو بندہ ذبح ہو رہا تھا وہ دنیا کی مٹی سے نہیں جنتی مٹی سے بنایا گیا تھا، اللہ نے جنتی وجود کو بچانے کے لیے جنتی دمبا ذبح کرایا، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا وجود عام وجود نہیں جنتی وجود ہوتا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ عام امتی کو، عام انسانی کو زمینی مٹی سے بناتے ہیں اور اللہ اپنے نبی کو جنتی خمیر سے بناتے ہیں۔ تو ملت ابراہیمی نے امت محمدیہ کو ایک اور عقیدہ دیا کہ نبی کا وجود یہ عام وجود نہیں ہوتا، پیغمبر کا وجود یہ جنتی وجود ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکے، رب نے حکم دیا اللہ کا گھر بناؤ، حضرت ابراہیم نے گھر بنایا۔ اب دیواریں اوپر جا رہی ہیں، حضرت ابراہیم نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر اس کو بطور گو کے استعمال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بطور لفٹ کے استعمال کیا، پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ اب جو دیوار اوپر جاتی یہ پتھر اوپر چلا جاتا۔ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدمین کے نشانات
اس پتھر پر لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرو، یہاں پر آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اور حکم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقات میں سے ہے۔ آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا آقا میرا دل کرتا ہے کہ یہاں پر نماز پڑھیں۔ فرمایا کہ عمر میں خود تو نہیں کہہ سکتا، اللہ نے آیت اتار دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب یہاں پر بطور فائدے کے ایک جملہ میں کہہ دوں، حضرت عمر کی موافقت کی بات ہے، ایک جملہ عرض کر دوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا آپ مجھ سے دعا مانگو، آپ مجھ سے دعا کرو۔ حضرت استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کی اس عنوان پر مستقل کتابیں اللہ سے مانگیے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اس کتاب کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ دعائیں بھی ہیں، دعا مانگنے کے آداب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا حکم دیا، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کچھ دیتے ہیں میں صرف بطور مثال کے عرض کر رہا ہوں۔ تاریخ میں 3 دعائیں ایسی ہیں جو بڑی شخصیات نے مانگی ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم نے مانگی ہے، نمبر 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مانگی۔ حضرت ابراہیم کی دعا میں نے خطبے میں پڑھی ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ نبی بھیج دے۔ اللہ کے نبی کی دعا اللہم اعز الاسلام، اللہ دین اسلام کی عزت کے لیے سر بلندی کے لیے یا ابو جہل یا عمر بن خطاب بھیج دے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کی دعا جب امام ابو حنیفہ کے والد حضرت ثابت پیدا ہوئے تو ان کے والد امام صاحب کے دادا ان کو لے کر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت میں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے امام صاحب کے والد حضرت ثابت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ اس کی اندر بھی برکت دے دے اور اس کی اولاد میں بھی برکت دے دے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت امام حماد اور ان کے آگے نسل وہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے جو ہمارے خاندان سے دین کا کام لیا اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کی دعا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے امام صاحب سے اور آپ کی نسلوں سے آپ کے شاگردوں سے دین کا کام لیا۔ اب میں سمجھانے کے لیے جو جملے کہنے لگا تھا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، انہیں کہتے ہیں خدا کا خلیل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، انہیں کہتے ہیں خدا کا حبیب۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دعا مانگی، انہیں کہتے ہیں خدا کا شیر۔ حضرت ابراہیم کو خدا کا خلیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی کو خدا کا حبیب کہتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کو خدا کا شیر کہتے ہیں۔ ہمارے امام یہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑے سردار ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ صحابہ کے بعد فقہا میں سب سے بڑے سردار ہیں۔ اب جملوں پر غور کرنا، دعا مانگی ہے خلیل خدا نے، اللہ نے رسول وہ دیا جو رسول اعظم، دعا مانگی ہے حبیب خدا نے، اللہ نے صحابی وہ دیا جو فاروق اعظم، اور دعا مانگی ہے شیر خدا نے امام وہ دیا جو امام اعظم۔ یہ 3 دعائیں ہیں جو اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ نے امت کو 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ ہمارے رسول جیسا رسولوں میں کوئی رسول نہیں، ہمارے پیغمبر جیسا اس کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جسے شہر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ شہر مشرق سید امین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی ہنسی سیرت بھی ہنسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی۔ سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رسول اعظم کو اپنے انداز میں یوں کہا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اسی کو حضرت حسان نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ تو حضرت ابراہیم خلیل خدا نے دعا مانگی، خدا نے رسول اعظم دیا۔ حبیب خدا نے دعا مانگی،
اللہ نے فاروق اعظم دیا، شیر خدا نے دعا مانگی، اللہ نے امام اعظم دیا۔ ہماری سعادت رسول اعظم بھی ہمارے حصے میں، فاروق اعظم بھی ہمارے حصے میں، اور امام اعظم بھی ہمارے حصے میں آیا۔ ہم تینوں کو مانتے ہیں اس لیے کہ ان کے پیچھے تین بڑی شخصیات کی دعا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، رب نے حکم دیا یہاں پر نماز پڑھو۔ اب جو بات میں سمجھانے لگا، آج دنیا میں مسئلہ چلا، جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، قدمین کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، اس پر ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کی ایک فعل موجود ہے نماز میں صف بندی کے مسائل، آپ وہ فعل لے کر پڑھ لیں، اور احناف میڈیا سروسز پر ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کے رئیس دارالافتاء حضرت مولانا مفتی شبیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سبق بھی موجود ہے، نماز میں صف بندی کے مسائل، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ احادیث اور آثار کی روشنی میں دو قدموں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، ہم کہتے ہیں مناسب فاصلہ ہونا چاہیے، سمجھانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر، وگرنہ اعتدال ہونا چاہیے۔ پاؤں میں زیادہ فاصلہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، آئیے باقی دلیل سارے ایک طرف، ہم بتانے کی بات نہیں دکھانے کی بات کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی با ادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ آپ بیت اللہ کا طواف کریں، طواف سے فارغ ہوں، 2 رکعت ادا کرنے کے لیے مقام ابراہیم کے پاس جائیں، شیشے میں بند ہے، آپ جا کر دیکھیں جس جگہ پر حضرت ابراہیم کھڑے تھے قدمین کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حکیم الامت مجدد الدین والملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیان القرآن میں لکھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اصل یہ ہے انسان جب 2 رکعت پڑھے تو اس کے پاؤں اسی جگہ پر ہونے چاہیے جہاں پر حضرت ابراہیم کے پاؤں تھے۔ اب وہاں نہیں جا سکتے تو مجبوری ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، وگرنہ اصل حکم یہ ہے کہ جب 2 رکعت پڑھیں مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر، یعنی اس پتھر پر پاؤں ہونے چاہیے جہاں پر ابراہیم کے پاؤں تھے، اسی جگہ پر پاؤں رکھے جائیں۔ ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو جو حرمین شریفین کا نام لیتے ہیں، آؤ مقام ابراہیم پہ دیکھو، اگر حضرت ابراہیم کے قدمین کے درمیان فاصلہ اتنا ہو بات تمہاری ٹھیک، اور اگر فاصلہ اتنا ہو تو بات ہماری ٹھیک ہوگی۔ ملت ابراہیمی نے امت محمدیہ کو مسئلہ دیا، ملت ابراہیمی نے امت محمدیہ کو شریعت کی روشنی میں مسئلہ دیا کہ نماز میں جب کھڑے ہوں پاؤں کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ یہ میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں، ملت ابراہیمی کیا ہے اور اس کی روشنی میں امت محمدیہ کو کیا ملا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آقا یہ بتائیں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی کیا ہے؟ آقا نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ بھی تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے قربانی حضرت آدم کے زمانے سے چلی ہے، لیکن قربانی میں جانور ذبح کرنا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہے، اس لیے اسے سنت ابیکم ابراہیم کہا۔ اللہ کے نبی نے بتایا یہ سیدنا ابراہیم کا طریقہ ہے، تو ملت ابراہیمی سے امت محمدیہ کو قربانی بھی ملی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس وسعت ہو، صاحب نصاب ہو، اسے چاہیے 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں وہ اپنی طرف سے قربانی پیش کرے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، چھوٹا جانور توفیق عطا فرمائے، بڑے جانور میں ایک حصہ آپ قربانی کے اندر ذبح کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے لے کر 12 ذی الحج تک ان میں سے کسی دن میں بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جب 12 ذی الحج ختم ہو جائے گی اس کے بعد قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ قربانی میں اگر آپ کے پاس توفیق ہو، آپ بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی 1 سال کی ذبح کر سکتے ہیں، اور اگر ایسا دمبا یا دمبی ہو تو 6 ماہ کی لیکن لگتی 1 سال کی ہو تو آپ اسے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ یہ دمبا اور دمبی کے اندر گنجائش ہے۔ اور اگر مزید انسان آگے چلنا چاہے تو
बैल या गाय जो 2 साल के मुकम्मल हो चुके हों उन्हें आप कुर्बानी के अंदर ज़बह कर सकते हैं। भैंस या कट्टा जिसकी उम्र 2 साल हो चुकी हो उसे भी ज़बह कर सकते हैं। और अगर इससे आगे चले तो ऊँट और ऊँटनी जिसकी उम्र 5 साल हो चुकी हो इसे भी आप कुर्बानी में ज़बह कर सकते हैं। ये जानवर हैं जो कुर्बानी के अंदर ज़बह किए जा सकते हैं। 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, बकरा और बकरी, दुम्बा और दुम्बी, गाय और बैल, भैंस और कट्टा, ऊँट और ऊँटनी, इन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा में जो इज्तिमाई वक्फ कुर्बानी होती है उसमें हज़रत उस्तादी दामत बरकातुहुल आलिया की तरतीब है। हज़रत की तरतीब ये है कि हमारे मरकज़ में वो सारे जानवर ज़बह किए जाए जिनकी हम कुर्बानी के क़ैल हैं, इसलिए कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नाम ले हुए हैं और सिद्दीक़ जो कहते थे वो करते थे, जो ज़ुबान पर होता था उस पर अमल भी होता था। अगर हम कहते हैं दुम्बा और भेड़ की कुर्बानी है हम मरकज़ में करते हैं, बकरा और बकरी की कुर्बानी जायज़ है हम मरकज़ में करते हैं, गाय और बैल की कुर्बानी जायज़ है हम मरकज़ में करते हैं, भैंस और कट्टे की कुर्बानी जायज़ है हम मरकज़ में करते हैं, ऊँट और ऊँटनी की कुर्बानी जायज़ है हम मरकज़ के अंदर करते हैं। तो जो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेख उस पर अमल करके दिखाते भी हैं। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए, अपने अकाबिर अपने असलाफ़ के लिए, अपने वालिदैन के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए भी कुर्बानी की जा सकती है। हज़रत उस्ताद मोहतरम दामत बरकातुहुल आलिया की तरतीब है, मरकज़ में जब कुर्बानी होती है हज़रत उस्ताद जी सबसे पहला हिस्सा, जब भी कुर्बानी का ऐलान होता है सबसे पहला हिस्सा हज़रत उस्ताद जी की तरफ से होता है और वो हिस्सा होता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए। उसके बाद हिस्सा अगर तौफ़ीक़ व खुलफ़ाए राशिदीन के लिए, उसके बाद हिस्सा सैयदना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित के लिए, उसके बाद हिस्सा हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। ये हिस्से वो हैं जो उस्ताद जी ख़ुद रखते हैं। अल्लाह के नबी की तरफ से हिस्सा उस्ताद जी ख़ुद, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का हिस्सा उस्ताद जी ख़ुद रखते हैं और शेखुल हिंद का हिस्सा उस्ताद जी ख़ुद रखते हैं। आज दुनिया परेशान है, इस बंदे ने बहुत देर से काम शुरू किया लेकिन इसकी परवाज़ बहुत बुलंद है, इतने काम किए कि शायद आने वाली सदियों में इतना काम ना हो सके। हम कहते हैं असबाब की दुनिया में इसमें मेहनत भी है और असबाब की दुनिया में इसमें बुज़ुर्गों की अरवाह की तवज्जो भी है। जब अल्लाह के नबी के इसाले सवाब के लिए कुर्बानी होगी, पैगम्बर की खिदमत में हदिया जाएगा, हमारा तो अक़ीदा है, अर्ज़ अमाल हमारा अक़ीदा है, सलात व सलाम हमारा अक़ीदा है। तो जब फ़रिश्ते लेकर जाएंगे आप क्या समझते हैं अल्लाह के नबी की तवज्जुहात नहीं होगी? जब इमाम अबू हनीफ़ा के नाम आमाल में कुर्बानी का इसाले सवाब जाएगा आपकी रूह मुतवज्जे नहीं होगी, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की रूह के लिए होगा, उनकी रूह भी मुतवज्जे होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसाले सवाब के लिए भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको मिल्लत इब्राहीमी उम्मत मुहम्मदी के जो अल्लाह ने हमें निस्बत अता फ़रमाई, इस निस्बत की लाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिल्लत इब्राहीमी और उम्मत मुहम्मदिया से हमें जो अक़ैद मिलते हैं, अखलाक मिलते हैं, मसैल व आमाल मिलते हैं, मुआशरत और मामलात मिलते हैं, रब्बे करीम मुझे और आपको उनके मुताबिक चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।